کبھی سوچا ہے کہ کچھ عادتیں ہماری زندگی میں کیسے رچ بس جاتی ہیں، جیسے صبح اٹھتے ہی فون دیکھنا، جبکہ کچھ دوسری عادتیں جیسے روز ورزش کرنا ایک پہاڑ چڑھنے جیسا کیوں لگتا ہے؟ اس کا جواب اصل میں ہمارے دماغ کے کام کرنے کے ایک بہت ہی خاص طریقے میں چھپا ہوا ہے۔ تو آج ہم چارلز ڈیوہگ کی کتاب دی پاور آف ہیبٹ کے دوسرے باب میں گہرائی میں اتریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا دماغ نئی عادتیں کیسے بناتا ہے، اور یہ سب جڑا ہوا ایک بہت ہی طاقتور نیورولوجیکل سگنل سے جسے ہم خواہش یا کریونگ کہتے ہیں۔ چلیں ایک نظر ڈالتے ہیں کہ آج ہم کیا کیا جاننے والے ہیں۔ ہم شروعات کریں گے پیپسوڈینٹ کی ایک حیران کر دینے والی کہانی سے، پھر فیبریز کی ناکامی کی گتھی سلجھائیں گے، اس کے پیچھے کی سائنس کو سمجھیں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ اس علم کو ہم اپنی زندگی میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ہماری کہانی شروع ہوتی ہے 20ویں صدی کے آغاز سے، ایک ایسا وقت جب امریکہ میں دانت صاف کرنا کوئی عام بات نہیں تھی، لیکن پھر ایک مارکیٹنگ مہم نے سب کچھ بدل دیا۔ اور اس کہانی کا ہیرو ہے کلاڈ ہاپکنز۔ یہ صرف ایک اشتہار بنانے والا نہیں تھا، بلکہ انسانی نفسیات کا ماہر تھا۔ اس نے ایک ایسی عادت بنائی جسے آج دنیا بھر میں اربوں لوگ روزانہ دہراتے ہیں۔ ہاپکنز کا فلسفہ بڑا سادہ تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اشتہار بازی آرٹ نہیں بلکہ سائنس ہے۔ اس نے ایسے طریقے اپنائے جن سے ٹھوس نتائج ملے، اور یہی سوچ تھی جس نے پیپسوڈینٹ کو ایک عام سی پروڈکٹ سے ہر گھر کی ضرورت بنا دیا۔ اور نتائج ناقابل یقین، صرف 10 سال کے اندر آدھے سے زیادہ امریکہ روز پیپسوڈینٹ استعمال کر رہا تھا۔ یہ صرف ایک پروڈکٹ کی کامیابی نہیں تھی، یہ ایک پوری قوم میں ایک نئی عادت کی تخلیق تھی۔ لیکن سوال یہ ہے، کیسے؟ اس سوال کو ذرا ذہن میں رکھیں، کیونکہ اب ہم ایک بالکل الگ کہانی کی طرف جا رہے ہیں۔ چلیں اب ایک بالکل مختلف کہانی دیکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسی پروڈکٹ کی کہانی ہے جو اتنی شاندار تھی کہ اسے ناکام ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن وہ ہوئی۔ فیبریز ایک انقلابی پروڈکٹ تھی۔ یہ بدبو کو چھپاتی نہیں تھی بلکہ مالیکولر لیول پر اسے ختم کر دیتی تھی۔ پروکٹر اینڈ گیمبل نے اس پر کروڑوں ڈالر لگائے، لیکن جب اسے مارکیٹ میں لایا گیا تو کوئی اسے خریدنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ تو یہاں ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے، ایک سادہ سا ٹوتھ پیسٹ اتنا کامیاب کیسے ہو گیا جبکہ ایک معجزاتی پروڈکٹ بری طرح ناکام ہو گئی؟ آخر پیپسوڈینٹ میں ایسا کیا تھا جو فیبریز میں نہیں تھا؟ اس سوال کا جواب ہمارے دماغ کی گہرائیوں میں چھپا ہے۔ نیورو سائنس نے عادتوں کے راز سے پردہ اٹھا دیا ہے، اور یہی سائنس ہمیں ان دونوں کہانیوں کو سمجھنے میں مدد دے گی، اور یہ بھی بتائے گی کہ عادتیں اصل میں کام کیسے کرتی ہیں۔ سائنسدانوں نے دریافت کیا کہ ہر عادت 3 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ پہلا ہے اشارہ یعنی کیو، جو ہمارے دماغ کو آٹو پائلٹ پر ڈال دیتا ہے۔ دوسرا ہے معمول یعنی روٹین، وہ کام جو ہم کرتے ہیں۔ اور تیسرا ہے انعام یعنی ریوارڈ، جس سے دماغ کو تسلی ملتی ہے۔ یہ تینوں مل کر ایک ہیبٹ لوپ یا عادت کا چکر بناتے ہیں۔ کئی سال تک سب یہی سمجھتے رہے کہ بس یہی 3 چیزیں ہیں، لیکن یہ ماڈل ادھورا تھا۔ اس میں ایک بہت اہم کڑی غائب تھی، ایک خفیہ جزو جو کچھ رویوں کو ناقابل شکست عادتوں میں بدل دیتا ہے۔ اور وہ غائب کڑی تھی خواہش، کریونگ۔ عادتیں صرف اشارے، معمول اور انعام سے نہیں بنتی، وہ تب بنتی ہیں جب ہمارا دماغ انعام کی شدت سے توقع کرنے لگتا ہے۔ یہی انعام کی شدید چاہت ہے جو اس پورے ہیبٹ لوپ کو چلاتی ہے اور اسے مضبوط کرتی ہے۔ خواہش کی طاقت کا اندازہ اس ڈرمن اسٹڈی سے لگایا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹروں نے کچھ شرابیوں کے دماغ میں الیکٹروڈز لگا کر ان کی شراب کی خواہش کو ایک سوئچ سے کنٹرول کیا۔ جب سوئچ آن کیا جاتا تو خواہش غائب ہو جاتی، اور جیسے ہی سوئچ آف ہوتا وہ شدید خواہش فوراً واپس آ جاتی۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ خواہش کوئی خیالی چیز نہیں بلکہ ایک حقیقی طاقتور نیورولوجیکل واقعہ ہے۔ اچھا، تو اس نئی سمجھ کے ساتھ آئیے واپس فیبریز کی کہانی پر چلتے ہیں۔ P&G کے مارکیٹرز کو احساس ہوا کہ وہ غلط مسئلے کو حل کر رہے تھے۔ مسئلہ پروڈکٹ میں نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ بدبو ختم کرنے کے لیے دماغ میں کوئی خواہش ہی موجود نہیں تھی۔ تو انہوں نے ایک بالکل نیا عادت کا چکر بنایا۔ انہوں نے فیبریز کو بدبو مٹانے والی پروڈکٹ کے بجائے صفائی کے بعد استعمال ہونے والی پروڈکٹ کے طور پر پیش کیا۔ اشارہ صفائی کا مکمل ہونا، معمول فیبریز کا سپرے کرنا، اور سب سے اہم انعام ایک بہت ہی خوشگوار تازہ خوشبو جو کامیابی اور تکمیل کا احساس دلاتی ہے۔ دیکھیں، انہوں نے بدبو ختم کرنے پر زور نہیں دیا،
کیونکہ لوگ اکثر اپنی بدبو کے عادی ہو جاتے ہیں اور انہیں محسوس بھی نہیں ہوتی۔ اس کے بجائے انہوں نے صفائی کے بعد ملنے والی ایک تسلی بخش خوشبو کی خواہش پیدا کی۔ یوں فیبریز صفائی کی فتح کی علامت بن گئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ کچھ صحت مند عادتیں اپنانا اتنا مشکل ہوتا ہے۔ ٹوتھ پیسٹ کی ٹھنڈی جھنجھناہٹ اور شیمپو کا گاڑھا جھاگ، یہ وہ فوری انعامات ہیں جن کی ہمارے دماغ کو خواہش ہونے لگتی ہے، لیکن سنسکرین لگانے یا وائٹامن کھانے میں اس طرح کا کوئی فوری محسوس ہونے والا انعام نہیں ہوتا۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ یہ جاننا کہ خواہش کیسے کام کرتی ہے ہمیں اپنی زندگی میں اچھی عادتیں بنانے کا ایک بہت ہی طاقتور اور عملی فریم ورک دیتا ہے۔ تو یہ کام کیسے کرتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے ایک سادہ اور واضح اشارہ چنیں، جیسے جم کے کپڑے پہننا۔ دوسرا، ایک ایسا انعام طے کریں جس کی واقعی خواہش ہو، جیسے ورزش کے بعد اپنا پسندیدہ شیک پینا۔ پھر جب وہ انعام مل رہا ہو تو اس پر پوری طرح سے توجہ دیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ دماغ اشارے کو انعام سے جوڑ دے گا اور پھر وہی خواہش کام کرنے پر مجبور کرے گی۔ آخر میں سب سے اہم سبق یہی ہے، عادت خود بخود نہیں بنتی، یہ اس وقت بنتی ہے جب ہمارا دماغ انعام کی اتنی شدت سے توقع کرنے لگتا ہے کہ وہ معمول کو خود ہی انجام دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ خواہش ہی وہ انجن ہے جو عادت کی گاڑی کو چلاتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس علم کا استعمال کیسے کیا جائے؟ اس فریم ورک کو سمجھنے کے بعد کوئی بھی اپنی زندگی میں کوئی بھی مثبت تبدیلی لا سکتا ہے۔ بس ایک اشارے، ایک معمول اور سب سے بڑھ کر ایک ایسے انعام کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے جس کی دماغ شدت سے خواہش کرے۔